السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی وصف فی القرآن هذه الأمة فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل العظيم۔ وقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ حضرات، میرے لیے بہت مسرت کی بات بھی ہے، اعزاز کی بات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا۔ ایک مناسبت سے میں یہاں حاضر ہوا تھا اور بعض ساتھیوں نے اس کے موقع سے یہ فائدہ اٹھایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس الحمدللہ اہل علم کی، اہل فکر کی، اہل اہتمام کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھوں۔ بنیادی طور پر میں اس گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو بنیادی طور پر تھوڑا سا ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ امت جس کا نام امت مسلمہ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ امت کن کمزوریوں کا یا کن غلطیوں کا شکار ہو گئی، کیا چیزیں اس کے اندر ایسی ظاہر ہو گئیں جس کی وجہ سے اس کا منصب کا حق ادا نہیں ہوا۔ دوسرا حصہ میں اس پر بات کروں گا کہ اسلام کے احیاء کے سلسلے میں، اسلام کے احیاء کے سلسلے میں اور مسلمانوں کی وحدت، اتحاد امت کے سلسلے میں کیا کیا کوششیں ہوئی ہیں، ان کا کچھ ماضی میں پس منظر، کچھ موجودہ اور کچھ آئندہ کے امکانات، اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو رکھوں گا۔ اسی کے ساتھ جو تیسرا حصہ میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ امت ہر بار ایک نئے تجربے سے گزارنے کے لیے بنائی گئی ہے، یا یہ امت کے پاس جو نسخہ ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یعنی کون سا بات ہمارے لیے بہتر ہوگی اور جو اس میں کامیابی کے امکانات ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں کیسے آج کے دور میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلم امت جو ہے، یہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی اس کی امت آنے والی نہیں ہے، اس کو امت کو قیامت تک رہنا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ امت جو ہے لن تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت اپنی مجموعی حالت میں، اپنی غالب حالت کے اندر کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اس میں بکھراؤ آ سکتا ہے، اس میں کچھ حصے ٹوٹ سکتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑے بہت فرقے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ امت ہدایت پر قائم رہے گی۔ پھر اسی کے ساتھ آپ نے اس امت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ
ایک ایسا معاملہ فرمائے گا کہ ہر صدی میں ایسے لوگ سامنے آتے رہیں گے جو اس کے دین کو بالکل تر و تازہ کر کے اس کے سامنے ساری چیزوں سے، ہر قسم کے اس میں اضافوں سے، کمی سے بچا کر پورا پیش کر دیں گے۔ دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، اس امت کے اندر ہمیشہ ایسا گروہ یا ایسے گروہ زندہ رہیں گے، حرکت میں رہیں گے، متحرک رہیں گے، اور وہ حق کو تھامے رہیں گے، اور ان کو رسوا کرنے والے ان کو ان کے کام سے نہیں روک سکیں گے۔ اس طریقے سے تیسرے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ امت جو ہے اس کے اندر جو چیزیں پہلے دور میں دی گئی ہیں، جو اس کا سب سے بہترین دور ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، جن کو ہم سلف کہتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ تو یہ امت کی اپنی یعنی گویا دوسرے الفاظ میں تعریف ہے۔ اور اسی میں جو بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو انبیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کا ثم اصطفینا، ہم نے ان کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، وہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا۔ یہ بھی کہا کہ اس امت میں ایسے بھی ہیں جو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، برے کام کر کے، گناہ کر کے، ایسے بھی ہیں جو درمیانہ رو ہیں، تھوڑا سا نیکی کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، اور ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں ہر ایک سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بعثت کا لفظ استعمال کیا، تو یہ کہا کہ انما بعثتم میسرین، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو دین کو کا وہ رنگ دکھاؤ جس میں دین نے کوئی عمل کرنا ان کے لیے آسان لگے۔ جنت کو حاصل کرنا، دین پہ عمل کرنا ان کو ایسا نہ لگے کہ اس کی وجہ سے وہ سمجھیں کہ دنیا کی کوئی چھوڑ دیں، ساری اور عبادتیں چھوڑ دیں، رہبانیت اختیار کر لیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے ہمیں اس امت کے لیے خاص طور سے تنبیہات بھی کی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں جو حکمرانوں کی وجہ سے آئیں، ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں جب حرام کو حلال کر لیا جائے۔ بہت سی اس قسم کی امت کے اندر یہ آزمائشوں کا بھی آپ نے ہم کو تنبیہ کی۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس امت کے اندر فتنے بھی اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 کذابون 30 دجالون، کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 دجال قسم سے لوگ پیدا ہوں گے، آخر میں سب سے زیادہ دجال آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے اس میں اگر یوں کہوں کہ بشارتیں بھی دیں، تو میں اگر اپنے الفاظ میں یا اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بات رکھوں کہ اس امت کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ امت اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ یہ خیر کی نمائندہ بنے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، اس لفظ کو پڑھتے ہیں ہم قرآن میں کہ یہ امت خیر کے لیے اٹھائی گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج تو اس خیر کے ہزاروں دعوے دار ہیں، ہر ایک نظریہ، ہر ایک دین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی خیر ہے، تو اسی امت میں خیر کیوں ہے؟ اور اگر وہ خیر ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ واقعی یہ خیر ہے؟ کیسے پہچانیں اس کو؟ کیسے ہم طے کریں؟ تو میں آپ سے صرف ایک سمپل، اگر آپ یوں کہیں کہ جیسے آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں چھوٹا سا اور اس سے ایک اندازہ کر لیتے ہیں، آپ سارے مذاہب کا مطالعہ کریں اور اس میں صرف یہ تلاش کریں کہ خیر کا لفظ ان کے ہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کو ان کو سارے اندر چیزیں مل جائیں گی، عبادت ہے، روحانیت ہے، رحمانیت ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن خیر کیا ہوتا ہے؟
اس امت کے اندر آپ کہیں کہ خیر کہاں پایا جاتا ہے تو آپ کہیں صاحب یہ امت تو بہت خراب حالت میں، اس میں تو بڑی خرابیاں آ گئی ہیں، گناہ میں پڑی ہوئی ہے، شر میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز، کہ اگر آپ کے پاس نظریہ محفوظ ہے تو آپ نظریے کے واپس لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر نظریہ آپ کے پاس محفوظ نہ ہو تو پھر آپ دنیا کے ہزاروں خیر کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں، آپ کے پاس ایک نقشہ ہے کسی شہر کا، آپ بھٹک گئے لیکن وہ نقشہ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس کا امکان ہے کہ آپ تلاش کر کے تھوڑا سا کوشش کر کے صحیح راستے پہ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر نقشہ ہی نہ ہو جی اور بھٹک بھی گئے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد آدمی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا بات کو تلاش کرنے کا۔ تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے پہلے قوم تھی ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو منصب امامت دیا تھا، دنیا پہ فضیلت دی تھی، بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کو چہیتا قرار دیا تھا۔ جیسے یہ کہا کہ وہ ہمارے ابناء اللہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اس حد تک سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جنت کا معاملہ طے ہے، صرف چند دن اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہوا تو ایسے ہی ہوگا ورنہ جنت میں جائیں گے۔ اس قوم میں آج خیر کا تصور ہی نہیں ہے، وہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں لیکن خیر نہیں، یہاں تک کہ وہ جو خیر کے نام سے بھی کرتے ہیں وہ خیر نہیں ہوتا۔ اب آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ شروع میں ایمان ہے، ایک سب سے پہلی بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے یہ کتاب اتار دی، ھدی للمتقین، یہ لوگوں کو ہدایت دے گی، تقوی والوں کو۔ اس کے بعد 3 گروپ اللہ نے بیان کیے کہ اس ایمان کے ماننے والے یا نہ ماننے والے 3 گروپ بنیں گے۔ پہلا گروپ تو وہ ہے جو اس ایمان کو مان لیتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو مان لیا ہے، یعنی ان سین اور نان ایگزسٹنگ دونوں ایک چیز نہیں ہوتے۔ ایک چیز نہیں ہے، وجود ہی نہیں رکھتی، اور ایک چیز وجود رکھتی ہے، دکھ نہیں رہی، تو دکھ نہیں رہی ہے لیکن وجود رکھتی ہے، اس کو وہ مان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمازیں قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ نے دیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں، جی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو ہدایت پہ آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروہ بیان کیا، جو گروہ جو ہے اس کے پاس بھی ہدایت آ رہی ہے، اس کے پاس بھی نبی آ رہا ہے، اس کے بعد بھی سمجھایا جا رہا ہے، لیکن وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں کرنا ہے۔ جی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ ان کو آج کی زبان میں جو چاہیں آپ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے، بلکہ مومن کے ایمان کے انکاری ہیں، ایمان سے کو ریفیوز کرنے والے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہو گیا۔ تیسرا گروپ اس کے بعد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تیسرا گروہ ہے جو دعویٰ زبان سے کر دیتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انسانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں ان کو؟ جی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ہیں ایسا ہی تم بھی ایمان لے آؤ، جی تو ان کی نظر میں انسان کی پہچان عہدے سے ہوتی ہے، منصب سے ہوتی ہے، بڑائی سے ہوتی ہے، کسی طبقاتی زندگی سے ہوتی ہے۔ تو کہ یہ گئے گزرے صحابہ کے دور کے گئے گزرے لوگ، ہم ان کا نمونہ، وہ ہمارا نمونہ بنیں گے۔ جی آمن قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو ہماری نظر میں فولش لوگ ہیں، بے وقوف۔ یعنی آج کا جو اسمارٹ انسان ہے وہ آپ کو جب آپ کہیں کہ صاحب دکان چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہا ہوں، فلاں کام کر کے یا خیر کا کام کر رہا ہوں، صاحب کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ پیسہ بچانے سے بچتا ہے، نہ کہ خرچ کرنے سے آپ سمجھتے ہیں بچتا ہے۔ یعنی اسلام کہہ رہا خرچ کرو گے تو بڑھے گا، اور ہمارا اکنامکس کہہ رہی ہے بچاؤ گے تو بچے گا۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا انہم السفہاء، اصل بے وقوف وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد و بگاڑ نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، الا انہم، نہیں وہ اصلاح فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ طے کر دیا کہ ایمان بنیادی طور پر وہ حقیقت ہے جس کے گرد سارے انسانوں کا انجام گھوم رہا ہے۔
اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایشو نہیں ہے. اصل ایشو حقیقت کا ہے یا باطل کا ہے, اس کے علاوہ کوئی, سب نان ایشوز ہیں. اور ہمیں یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امت اصلاً اس لیے وجود میں لائی گئی تھی کہ یہ ایمان کو اپنا ایشو بنائے, اور نان ایمان کے لیے اپنے آپ کو دعوت کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے ان کو پہنچائے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں ایک بنیادی طور پر جو اسلام میں خیر کا تصور ہے, تو خیر کا تصور اس امت میں موجود ہے, دنیا میں کہیں موجود نہیں. اب یہ کہ اس خیر کے تصور کو یہ امت ڈسکور کیسے کرے, دریافت کیسے کرے, اور پھر اس امت اس کو اپنائے کیسے, یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اگر کہیں کہ اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں, کتنے ناکام ہیں, کتنے کمزور ہیں, کتنے ہم مختلف عذر کی بنیاد پر, اسباب کی بنیاد پر اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن اس امت کے اندر خیر کا تصور موجود ہے. یعنی اس امت میں ابھی اس حد تک بگاڑ نہیں آیا ہے کہ شر کا نام خیر رکھ دیں, عدل کا نام ظلم کا نام انصاف رکھ دیں, اور مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا نام جو ہے وہ حیوانیت رکھ دیں. یہ نہیں ہے. ہماری اپنی تاریخ کے اندر بعض دفعہ ہم, چونکہ ہمارے اندر تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو صرف سیاسی حکمرانوں کی تاریخ سے طے کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی خلافت 30 سال رہی, اس کے بعد تو باقی زمانہ بڑا خراب گزرا. لیکن اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ 30 سال آئیڈیل پوزیشن کے تھے, لیکن ہمارا جو گراوٹ کا دور تھا اس میں بھی کوئی ایسا خلیفہ نہیں گزرا جو شریعت کا انکار کرتا ہو, شریعت سے بغاوت کرتا ہو, شریعت کے ساتھ کھیل کرتا ہو, شریعت سے پہلو بچا کے کچھ ذاتی زندگی میں گڑبڑ کرتا ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انکار کرنے والا. 1924 تک یہ صورتحال رہی. تو یہ امت جو ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ امت باقی ہے. اس امت کو بچانے والی طاقتیں کیا ہیں, کن چیزوں سے یہ امت بچی ہے؟ 2 چیزیں میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس امت کو بچانے والی ہیں. سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام قرآن مجید, جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے قرآن مجید غائب نہیں ہوا, چھپا نہیں. اس کے عبارت کسی اور زبان میں بدل جائے تو بدل جائے, لیکن عربی میں جو اصل لفظ ہیں وہ موجود ہیں, اصلی زبان محفوظ ہے. تو یہ قرآن مجید ہے جو اس امت کو تسلسل اور کنٹینیوٹی دے رہا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے. یعنی آج میں جھوٹ بول رہا ہوں مثلا, اور کوئی کہے کہ صاحب مسلمان تو وہ ہے جو جھوٹ بولے, تو کیا قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ جھوٹ بولو؟ میں وعدہ پورا نہیں کر رہا, تو کیا قرآن مجید میں لکھا ہے؟ قرآن مجید مجھے بتا دے گا کہ یہ بات غلط ہے. اصل بات یہ ہے. دوسرا, اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, سنت, حدیث, مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل یہ بہت بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ صاحب 200 سال کے بعد امام بخاری نے حدیث جمع کی اور پتہ نہیں کہاں سے جمع کر لی, کون سا معیار ہے حدیث صحیح کا. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق ڈاکومنٹیشن سے ہے. جو اصل حدیث ہے وہ پہلے دن آپ نے کہی اور زندگی میں عمل میں آ گئی. آپ نے وضو کیا, لوگوں نے دیکھ لیا 14 سال سے وہی وضو چلا رہا ہے جو ہم نبی کریم نے کیا تھا. تو امام بخاری کا صحابہ انتظار نہیں کرتے کہ امام بخاری 2 سال کے بعد حدیث جمع کریں گے تب ہم ان سے حدیث پوچھیں گے. وہ حدیث تو ان کے سامنے تھی. تو یہ حدیث کا وہ تسلسل ہے جو قرآن اور سنت کو ملا کر ہمارے مصادر, جو سورسز ہیں, جس کی امت, جو بنیاد پر یہ امت زندہ ہے, وہ سورسز زندہ ہیں. اور وہ سورسز ہم کو یہ بتاتے ہیں تو کہ ہماری اپنی اصل پہچان کیا ہے, ہمارا اصل پیغام کیا ہے, ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے. دوسرا جو تسلسل ہے وہ خود یہ امت ہے. یہ امت 1400 سال سے موجود ہے. یہ کہیں گفاؤں میں نہیں غائب ہو گئی, یہ کہیں مطلب جنگلات میں نہیں مٹ گئی, یہ کہیں مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کے صحرا میں یا کہیں پانی میں نہیں ہو گئی. یہ موجود ہے اور دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, اپنی اچھائیوں کے ساتھ بھی, برائیوں کے ساتھ بھی, لیکن یہ امت موجود ہے. اور اس امت کا یہ جو وجود ہے یہ ایک لحاظ سے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے, اللہ طرف سے اعلان ہے کہ یہ امت جینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے آئی ہے. یہ امت غائب ہونے کے لیے, مٹنے کے لیے اور سب ہستی سے مٹانے کے لیے نہیں آئی ہے. اور اسی لیے اس امت کے ساتھ اور بہت سے معاملات ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے, جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ جو امت کبھی ایک دم ساری کی ساری نیست نابود نہ ہو, اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا.
باہر سے دشمن اس پر مسلط نہ ہو، اس کا وعدے کو اللہ نے قبول کیا، دعا کو۔ تو یہ اس امت کی پہچان ہے، دو چیزیں جس کے ذریعے سے یہ امت بچی ہوئی۔ اور اب اس کا جو بنیادی طور پر اگر آج کے دور میں ہم اس کا جائزہ لیں کہ صورتحال اب کیا ہو رہی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دو تین مراحل ان امت کے سامنے رکھوں گا، اور عبداللہ بن مسعود کی ایک ان کا اپنا ایک قول ہے، اس کی روشنی میں یہ بات رکھوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث ہے لیکن ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو چنا، اور اس کے بعد اللہ نے ان صحابہ کو ان کی صحبت کے لیے چنا کہ وہ ساتھی ہوں، ان کا اصطفیٰ ہوں۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے دین کے نصرت اور رسول کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں، لنصرت دینہ لنصرت رسولہ ولاقامت دینہ، کہ وہ رسول کی نصرت میں کھڑے ہوں اور اس دین کو کھڑا کر کے دکھا دیں۔ اس دین کے جو اجزاء ہیں جو اپنی جگہ پر خود سالڈ ہیں، لیکن کیسے ان کے ساتھ ایک عمارت بنائی جائے، اس کام کو کر کے دکھائیں۔ تو یہ جو صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد خلافت کا دور، خلافت راشدہ کا دور تھا ایک آئیڈیل سچویشن میں، لیکن اس کے بعد کے جو دور میں اس امت کا تسلسل باقی رکھا ہمارے علماء نے۔ جب حکمرانوں میں خرابیاں آ گئیں تو ہماری امت، جس کو ہم آج کی امت کہتے ہیں، اس نے علماء پر اعتماد کیا، دین کے مسائل سمجھنے کے لیے، دین کی رہنمائی کے لیے، دین کے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں حکمراں کیا کہتے ہیں، یہ ان کیا نہیں ہوا، ان سے پوچھا انہوں نے۔ یعنی ہمارے یہاں چند حکمراں ایسے ہیں بعد کے دور میں، جیسے عمر بن عبدالعزیز ہیں، کہ اگر آپ فقہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ فقہ میں ریفرنس ہیں۔ مثلا عہد معاویہ کے مل جائیں گے، لیکن آپ کو بے شمار خلیفہ گزرے ہیں جی، ان میں سے کسی کا ریفرنس نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو یہ سمجھا ہی نہیں گیا کہ ان کا ریفرنس کو قرآن حدیث کے حوالے سے دیا جائے۔ اور یہ امت کے علماء تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور ان دو وجہ سے یہ کام کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے خوف ہو کر، کسی قسم کی حکمرانوں کے ڈر کے بغیر، کسی قسم کی سزا کے خوف کے بغیر، کسی قسم کی لالچ کے بغیر انہوں نے یہ کام کیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر اخلاص تھا، اور ان کے اندر یکسوئی تھی، اور امت کی خیرخواہی تھی، جس کی وجہ سے وہ تو یہ 1400 سال کا جو زمانہ ہمارا گزرا ہے، یہ ان علماء کو، میں ان کے اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کتاب و سنت کو تھاما، قرآن سنت کو، حدیث کو، تفسیر کو، فقہ کو، اور ان کے ذریعے سے جو نیکی کرنے والے ریفارمر، مجدد پیدا ہوئے، ان لوگوں کے ذریعے سے یہ امت جو ہے اپنے وجود کو باقی رکھ سکے۔ اگر یہ اپنے حکمرانوں کے ذریعے سے وجود میں رکھتی تو یہ ختم ہو جاتی، بٹ جاتی، تقسیم ہو جاتی، لیکن علماء نے یہ فیصلہ کیا اور امت نے ساتھ دیا۔ یعنی کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہارون رشید کا پتہ چلا کہ ایک بھیڑ لگی ہے باہر جانے کے لیے، اس نے پوچھا کسی سے، تو خادمہ نے کہا کہ صاحب وہ ایک بہت بڑے امام آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حدیث کا درس دیں گے، تو سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر نکل آئے۔ تو ان کی جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تم حکومت کرتے ہو، حکومت تو یہ کرتے ہیں، ان کو تو کسی نے بلاوا نہیں دیا، کوئی ان کے پاس نقارہ نہیں بجا۔ تو یہ امت کا یہ دور تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا دور اس امت کا آیا ہے، اس میں اس کے اندر مختلف قسم کے فکری حملے ہوئے، فکری طور پر حملے ہوئے، اس کے اندر مختلف قسم کے نظریات پیدا ہوئے، اس کے اندر مختلف قسم کے گروہ پیدا ہوئے۔ لیکن اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس دور میں سیاسی طور پر اور فکری طور پر غلامی یا ہزیمت قبول نہیں کی تھی۔ یونانی فلسفہ آیا، اس نے کچھ دن تک اپنی رنگ دکھائے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو ہی مسلمان بنا لیا۔ ہلاکو نے کیا کیا نہیں کیا، اس کے بعد وہی بات ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو مسلمانوں کا وہ دور جو ہم کم سے کم 700-800 سال تک جس کو ہم شمار کریں گے، اس دور میں مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں تھیں لیکن اس حد تک نہیں گرا تھا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں 3 کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ میں ان کو اپنے الفاظ میں کہوں تو 3 کمزوریاں، اور تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔
ایک ہے اجتہاد. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو حالات ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کرنا. یعنی اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کتاب و سنت کو ایک طرف رکھ کے کوئی نیا مسئلہ نکال دیا جائے، حلال حرام اپنی طرف سے کر دیں، بلکہ اجتہاد کا مطلب ہے ٹو ڈو اٹموسٹ ایفرٹ، بہت ہی اہم ترین طریقے سے یہ سمجھنا کہ قرآن سنت کا مطلب کیا بنتا ہے اور اس سے کیا حکم نکلتا ہے. اور اگر قرآن سنت میں کوئی واضح حکم نہیں ہے تو کیسے مختلف سورسز کے ذریعے سے وہ مسئلے کو نکالا جائے. ہمارے ہاں یہ چیز 700-800 سال تک چلی. اس کے بعد ایک قسم کا ہمارے اندر جمود پیدا ہو گیا اور ایک قسم کا ٹھہراؤ آ گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا جو سفر ہوتا ہے اس میں جمود نہیں آنا چاہیے، اس میں مستقل ہلچل رہنا چاہیے، اس میں مستقل حرکت رہنی چاہیے، اس میں نئے سے نئی کی تلاش ہونی چاہیے. تو ایک کمزوری یہ آئی جو علم کے درجے میں آئی، علم کے درجے میں، اور صرف یہ فقہ میں نہیں آئی، بہت سی چیزوں میں آ گئی. دوسرا جو ہمارے یہاں کمزوری آئی وہ تھا جہاد. جہاد کے آج کل تو مطلب بڑے بھیانک ہیں، اس کو اس طرح سے میں کہوں تو اور مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ صرف اتنا سمجھیے کہ جہاد اس کا نام ہے کہ بیرونی خطرات، چاہے وہ افکار کی نظر میں ہوں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، چاہے وہ عسکری طور پر ہوں، ان کو مقابل میں آ کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانا، تحفظ دینا. تو مسلمانوں میں یہ صلاحیت بھی کمزور ہو گئی. اور جہاد جو تھا وہ اس کے بجائے مطلب یہ کہ آپس کی خانہ جنگی، آپس کے اقتدار کی طلب، مختلف قسم کی چیزوں میں اس میں الجھ گئے. تیسری چیز جو اسی کے ساتھ بڑی ضروری ہے اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مجاہدہ. یہ مجاہدہ کیا ہے؟ یہ انٹرنل جرنی ہے آپ کی سول کی، تزکیہ نفس کی، احسان کی. دل کے اندر ہر روزانہ وسوسے اٹھتے ہیں، روزانہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں. کیسے ہم اس جنگ کو جیتیں اور تزکیہ نفس کریں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، وہ یزکیہم، کہ وہ ان کا تزکیہ نفس کریں گے. تو مجاہدہ جو تھا وہ مختلف تصورات میں، مختلف فارمیٹ میں اور مختلف قسم کی غیر مطلوب چیزوں میں مصروف ہو گئے. اور مجاہدے کے بجائے گویا کچھ مختلف قسم کی یعنی کوششوں میں انسان صرف ہو گئے. اور ان تینوں چیزوں میں کمزوری ایک اور آئی کہ ان تینوں چیزوں کا آپس کا جو تلازم تھا، جو آپس میں تال میل تھا، وہ غائب ہو گیا. کہ مجاہد اجتہاد والے سے دور ہے، اجتہاد والا مجاہدے والے سے دور ہے، اور سب کی الگ الگ ایک طرح سے حیثیتیں بن گئیں. یہاں تک معاملہ ہوا کہ ہمارے اپنے جو علوم اسلامی ہیں، جن کو ہم علوم اسلامی کہتے ہیں، اس تک میں یہ ہو گیا کہ کون سا افضل ہے، کون سا غیر افضل ہے، اور یہ اس کا مخالف، وہ اس کا مخالف. تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس مختلف علوم کا آپس میں مل کر ایک اجتماعیت بننا چاہیے تھی، اور پوری امت کے اندر وہ ساری چیزیں مل کر اگر آپ ایک ڈاکٹر رکھ دیں اور آپ ہاسپٹل کھول دیں تو ہاسپٹل تو نہیں بن سکتا. ڈاکٹر تو بیٹھ جائے گا، لیکن ڈاکٹر تو اس وقت کامیاب ہوگا جب 50 اگر آپ کا اسپیشلائزیشن ہے ان سب کے ڈاکٹر موجود ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرے کو فائدہ ہوگا. تو یہ کمزوری جب ہمارے اندر آئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے ہوتے ہوتے ہم اس حد تک پہنچ گئے کہ ہمارے پاس پھر ہم سیاسی محکوم ہو گئے، جی فوجی طور پر سے ہم محکوم ہو گئے. اور اس میں جو خراب ترین صورتحال پیدا ہوئی وہ محکومیت کو قبول کر لیا. نفس اپنی حزیمت کو ایک طرح سے ہم نے قبول کر لیا. کیسے قبول کر لیا؟ کہ ہمارے اندر جو ایک آزاد انسان کا مزاج ہوتا ہے وہ کمزور ہو گیا، اور ایک دبا ہوا کمزور ایک غلامی کا ذہن رکھنے والا وہ ہم ہو گئے. ہم سیاسی طور پر آزاد بھی ہو گئے لیکن غلامی ختم نہیں ہوئی. جی تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ دور جس طرح سے گزرے، لیکن اس امت کے ساتھ پھر نیا ایک احیاء اسلام شروع ہوا، جی رینیساں شروع ہوا، اور ایک طرح سے وہ کوششیں شروع ہوئیں جن کو ہم اصلاح اسلام کی کوششیں کہتے ہیں. 18ویں صدی سے آپ کوشش کریں، سید احمد شہید سے لے کے ہندوستان کے تناظر میں آپ دیکھیں، لیکن اس سے بھی پہلے آپ جائیں تو ہمارے شاہ ولی اللہ دہلوی، اس سے پہلے جائیں تو مجدد سرہندی. ان لوگوں نے جس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام جہاد اجتہاد کا کیا، مجاہدے کا کیا، اور اس کے نتیجے میں امت کے اندر ایک نئی مطلب لہر پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد سید احمد شہید کے بعد جب وہ جہاد کا مسئلہ کمزور ہوا تو لوگوں نے فکری طور پر اس کام کو آگے بڑھایا، علمی طور پر آگے بڑھایا. اور آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو غلامی کا دور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، استعمار کا دور، کالونیل پاور کا دور، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں انٹلیکچوئل اور بہت ہی جینیس شخصیتیں پیدا ہوئیں. ہر میدان میں مطلب آپ دیکھیں گے ایک سے ایک شخصیتیں پیدا ہوئیں.
اور اس میں اگر آپ چند نام لینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ابوالکلام آزاد ہیں. ایک دور وہ تھا جس میں وہ اسلام کے احیاء اسلام کے سب سے بڑے کہنے والے اور بلانے والے تھے. 1918 میں آپ پڑھیے ان کا البلاغ اور وہ چیزیں. بعد میں ان کی سیاسی رنگ میں دوسری بات آ گئی، لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں شبلی نعمانی ہے، جو انسانوں کو یاد کرانا ہے کہ ہماری تاریخ پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تاریخ سب سے روشن حصہ ہے. تاریخ انسانوں کی تاریخ میں سب سے بہترین چیز ہماری تاریخ رہی ہے. مولانا حالی ہیں جو انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا دور کیسے شروع ہوا تھا، یہ قوم کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ امت کہاں سے اس کا سفر ہوا تھا، یہاں آ کے کیسے اس کے حالات بدل گئے. جی اس کے بعد آپ دیکھیے تو اور اس کے علاوہ تحریکیں ہیں جس میں مطلب یہ کہ آپ آگے چلیں گے تو اس میں پھر مولانا اعلیٰ مودودی آئیں گے، ابوالحسن ندوی اور اس طرح کے جس لوگ ہیں ان کے نام آئیں گے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری گیلیکسی ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے. یعنی میں اس حدیث کو جب بھی میں نے آپ کے سامنے فرمایا کہ امت میں مجدد پیدا ہوتے رہیں گے اور ایک گروہ ہمیشہ حق میں رہے گا، اس کا پورا نمونہ ہے. یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اسلامی تحریک کو آج سے شروع کروں یا 1940 سے شروع کروں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 200 سال کو اگر آپ جوڑیں گے تو جب شخصیتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ لیتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا اس کو مکمل کرتا ہے اور تیسرا اس میں اضافہ کرتا ہے، چوتھا اس کے اندر اس کے نئے حالات کے مطابق اس کو نیا رنگ دیتا ہے، سانچے دیتا ہے. تو یہ سب ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اور میں جو بات کہی کہ امت جڑی ہوئی ہے، تکمیل کنٹینیو ہے، یہ اسی معنی میں کنٹینیو. تو آپ غور کیجئے کہ یہ تحریکیں جو اٹھی، یہ عجیب بات ہے کہ جو دور ہمارا سب سے خرابی کا دور تھا، جس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب اسلام کو شکست ہو گئی ہے، مسلمان نام کی چیز ختم کی جا چکی ہے. ایلنبی نے جب صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ پیر رکھ کے کہا تھا کہ صلاح الدین ہم واپس آ گئے اور آج سے مطلب یہ کہ اسلام کا دور ختم ہو گیا. وہ اسلام واپس آ گیا اور اس کے نام لیوا کھڑے ہونے لگے، اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس جو انہوں نے سرمایہ لگایا، جو فکری کام کیا، اس سے اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 2-3 باتیں تو ہوئیں. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ اسلام آج بھی قابل عمل ہے، آج بھی انسانیت کا حل ہے، اور ایسے لوگ آج بھی اس امت میں موجود ہیں جو خیر کے لیے عزیمت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہزاروں لوگ رخصت کے ساتھ چاہے خیر کو مانیں لیکن اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، لیکن عزیمت والے بھی ہیں اس امت کے اندر. اور یہ امت اپنے اس مشن کو، ان ساری خرابیوں اس کے باوجود اپنے اس مشن کو چھوڑنے کو تیار نہیں. تو اب آپ غور کیجئے کہ جس وقت، اب میں موجودہ حالات پہ آتا ہوں کہ ابھی جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں، آپ اس کو 3 زاویوں سے دیکھیں. ایک تو جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے لحاظ سے، اور ایک وہ جو ہمارے دوسرے لوگوں کے زاویے ہیں وہ جس حساب سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہم نے ہضم کر لیا، بالکل ہم ان کو ہضم کر لیں گے، جیسے ہم نے بدھسٹ کو ہضم کر لیا، فلاں کو ہضم کر لیا، اور اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیں گے، وہ ہم سے گھٹنے ٹیک دیں گے. اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بہرحال طے کر چکے ہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ زندہ رہیں گے، اسلام کے ساتھ مریں گے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا سا مغرب کی نظر سے دیکھیں کہ اسلام خطرہ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ مردہ اسلام، گیا ہوا اسلام جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کا مسلمان معاشرہ نمائندہ نہیں ہے، کوئی حکمراں نمائندہ نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ آپ جا کے پڑھ لیجئے، مغرب کی رپورٹس پڑھ لیجئے، جو آج اسلام کے 4-5 قسم کے لیبل بنا دیے ہیں اس نے، کہ یہ لبرل اسلام ہے، یہ سیکولر اسلام ہے، یہ ماڈریٹ ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ آرتھوڈکس ہے، اور یہ ریولوشنری ہے، فلاں فلاں ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اصل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، اسلام کو کیسے ہم ایک اسلام سے ہٹا کر 50 میں تقسیم کریں، جبکہ اللہ کے نزدیک صرف ایک اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس کا صرف 2 مطلب ہے، یا تو میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں یا کوتاہی دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا یا نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے. آپ بھی کہیں گے بھائی آج سے نیا کوئی اسلام نکالیں گے جس پہ نماز نہ ہو. آپ بھی کہیں گے بھائی یہ کوتاہی ہے جو دور ہونا چاہیے. تو یہ وہ آپ کی کیفیت ہے جو اس وقت مطلب یہ کہ مسلمانوں کے اندر دوسروں کی نظر میں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، تمہارا خوف زیادہ مسلط ہے ان کے اوپر ہمارے خوف سے. ڈرنا تو ہم سے چاہیے، ڈرتے تم سے. تو یہ جو صورتحال ہے حقیقت، یہ قرآن میں کہا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو سب جڑے ہیں، سب منتشر ہیں، سب بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ اسلام واپس آ رہا ہے.
اور اسلام کے آنے کی راہیں کھل رہی ہیں. اس کے لیے ایسے افراد مل رہے ہیں جو اس کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھنے کو تیار ہیں. اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, تھوڑا سا اس کو دھیرے کر دیں. اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کی ایک عجیب صفت بیان کی ہے کہ الذین یقتلون النبیین, جی کہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں تو اب تو نبی نہیں ہو رہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو امر بالمعروف نہی منکر کرتے ہیں, جو ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو یہ صفت اللہ نے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمارا جو زوال کا دور ہے وہ ذرا سا رک جائے گا. ان کو معلوم ہے کہ سب چیزیں ہونے والی ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. تو میں اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا, آپ کو یاد ہوگا جب ہماری یہ 21ویں صدی شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہم بہت پر امید تھے کہ یہ اسلام کی صدی ہوگی اور اسلام آ رہا ہے, اور اچانک پتہ چلا کہ اس میں وہ ہو گیا. لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ وہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, ایسا نہیں ہوا. لیکن مغرب نے ایک بات تو کامیابی حاصل کر لی کہ مسلمانوں کے آمد کو کمزور کر دیا, ڈائیورٹ کر دیا, ان کو آپس میں الجھا دیا, مسلمانوں کے ملک بھروسے بنا دیے, معاشی طور پر ان کو کمزور کر دیا, بہت چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کی جو خواہش ہے اور جو عام مسلمانوں کی خواہش ہے اس کو وہ مسلط کیے ہوئے حکمراں بھی نہیں ختم کر پا رہے ہیں. ظلم کے جتنے وہ ہو رہے ہیں اس پہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک طرح سے میں جو سفر اسلام کی یہاں کا ہے, اگر میں اس کو 1920 سے شروع کروں یا 1900 سے شروع کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم اس سے کہیں گنا آگے بڑھے ہوئے ہیں, کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی. اس وقت اگر آپ غور کریں تو ایک ابوالکلام تھے جو اسلام کا نام لیوا تھے, 1928 میں مولانا مودودی آ گئے. آج ہزاروں آپ کو اسلام کا نام لیوا بہترین قسم کے لوگ مل جائیں گے. تو یہ ایک طرح سے اس امت کے اندر زندگی کے یعنی واپسی کا سفر ایک ہو رہا ہے. اس میں چیلنجز بہت ہیں, رکاوٹیں بہت ہیں, لیکن قرآن نے کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ, کہ اللہ کے نور کو بجھانے میں لگے رہیں گے, لیکن ہم نے طے کر لیا ہے کہ نور کو بجھنے تو بات کی بات ہے, پورا کریں گے نور کو, چاہے ان کو ناپسند ہو. تو یہ تو اسلام کی آمد کا مسئلہ ہے. اب اس وقت جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے جس کو میں اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے بہت وقت نہیں ہے میرے پاس, صرف ایک مسئلہ ہے جو ہم کو طے کرنا ہے, صرف ایک مسئلہ کہ اسلام تو آنے والا ہے اور آئے گا, ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے, یہ ہمیں طے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر تم پھر جاتے ہو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, پھر ہم کسی اور کو لے آئیں گے اپنے دین کے کام کے لیے, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے جیسے تم ہو, تم سے بہتر ہوں گے. تو سارا مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم اس کہاں کھڑے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے دو گروپ رہ جائیں گے, دو معسکران, معسکر الایمان لا نفاق فیہ, ایک گروپ ہوگا جس میں ایمان کے علاوہ کوئی نفاق کا درجہ نہیں ہوگا, معسکر النفاق لا ایمان فیہ, ایک نفاق کا گروہ ہوگا جس میں ذرا سا بھی ایمان نہیں ہوگا. اگر آپ غور کریں تو اس پر دو قسم کے فلٹریشن چل رہے ہیں. ایک مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے تمحیص کے ذریعے سے, کہ جو اسلام کے زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو عملی طور پر ثابت کرنا پڑ رہا ہے, تو چھانٹ پھٹک ہو رہی ہے. اور دوسری تمیز الخبیث من الطیب, خبیث اور طیب کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر رہا ہے. یہ دونوں پروگرام اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اس میں جو بات, تیسری بات جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے, چونکہ میرا یعنی تعلق فقہ سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ جو ہے وہ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سمجھ کر, حالات کو سمجھ کر اور حالات کے مطابق بہت ہی بالکل نہ بیت الانداز میں کہنے کا نام ہے, اور اس کو ہم تفقہ فی الدین کہتے ہیں. تو تفقہ فی الدین کے ذریعے سے ہی یہ امت جو ہے صحیح معنوں میں اپنا منصب پا سکتی ہے, یہ حق ادا کر سکتی ہے اس منصب کا. اس میں کیا چیزیں, تفقہ فی الدین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تفقہ فی الدین کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ دین کا جامع تصور. اگر کٹا پٹا تصور ہے, جزیات والا ہے, فروعی مسائل کا ہے, فلاں گروہ کا, فلاں طبقے کا, فلاں مسلک کا, تو وہ دین کا تصور تفقہ فی الدین میں نہیں آئے گا. یہ دین ایک اکائی ہے, پورا جسم اس کا ہے. آپ کہیں کہ انسان کی ناک سب کچھ ہوتی ہے, کان سب کچھ ہوتا ہے, وہ اس وقت تک ہے وہ جبکہ جسم کا حصہ ہے. تو کیسے ہم دین کے جامع کے تصور کو پڑھائیں جس میں شریعت ہے,
جس کے اندر عقیدہ ہے، جس کے اندر فقہ ہے، جس کے اندر مطلب معاملات ہیں، جس کے اندر سیاست ہے، جس کے اندر معیشت ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم کیسے لیں گے؟ اس میں یقیناً آپ یہ کہیں گے فقہ کے لحاظ سے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرض عین ہیں کہ ہر ایک کو کرنا ہے، نماز ہر ایک کو پڑھنا ہے، کچھ چیزیں فرض کفایہ ہے جو اجتماعی طور پر ہم کو انجام دینا ہے، جی کچھ فرض کے درجے میں، کچھ مستحب کے درجے میں، یہ ساری تفصیلات اپنی جگہ، لیکن تصور ہمارا اس لحاظ سے واضح ہونا چاہیے۔ دوسرا جو تفقہ فی الدین ہے، اس کا مطلب ہے دین میں اعتدال اور توازن۔ اگر میں ایک ہی چیز کو سب کچھ سمجھ لوں اور اسی پہ سارا زور دے دوں تو اس کا مطلب یہ دین کے اندر جو جامعیت اور اعتدال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے جس میں شرک سے کٹنا اور توحید سے جڑنا اور دین کو آسان بنانا، اس کو وہ ہوگا۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے یہ فیصلہ کرنا، ہمارے پاس 100% خیر نہیں پایا جاتا، 100% شر نہیں پایا جاتا، فیصلہ اس پر ہوگا کہ فیصد میں غالبیت کس کی ہے۔ زیادہ خیر ہے تو وہ قبول ہو جائے گا، زیادہ شر ہے تو اس کو رد کر دیں گے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب وہ فلاں صاحب جو ہے وہ ہم تو نہیں پسند کرتے، اس میں تو فلاں خرابی ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے خرابی ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ کتنے درجے کی ہے، غالب درجے کی ہے کہ نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تفقہ فی الدین کا ایک مطلب یہ ہے کہ تنفیذ شریعت ہمیں کرنی ہے، تنفیذ مسالک، تنفیذ گروہ، تنفیذ فلاں نہیں کرنی، بلکہ شریعت کو نافذ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، اور جس کو سمجھنے والوں کی فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دین کی اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اتارا ہوا دین غلطی میں نہیں ہو سکتا، ہماری فہم میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اندر جماعت سازی ہماری بنیادی چیز ہے، لیکن جماعت کا مطلب امت بن جانا ہے یا امت کی اندر رہ کر جماعت بننا ہے؟ امت کے دین کے 10 کاموں میں سے ایک کام ہی جماعت لے اور آپس میں تعاون کرے، سب سے اچھی بات۔ تعاون نہ کرے تو کم سے کم ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہ ڈالے، جی تو یہ دونوں درجے اسلام کی نظر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ کیا ہے؟ جی اللہ نے یہ ہمیں دین دیا ہے تو ہم اپنی جیب میں رکھ لیں، ہم کہیں یہ ہمارا قرآن، ہمارے رسول، ہماری باتیں، یا یہ کہ انسانیت کے لیے؟ تو رسول تو انسانوں کے لیے بھیجے گئے، رحمتاً للعالمین ان کو بنایا گیا ہے، تو ہمیں انسانوں تک پہنچنا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں صاحب جب سب ماننے والے پیدا ہو جائیں گے تب انسان پہنچائیں گے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ نبی کریم تو مکے میں آئے تھے، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ ہی سے اسلام شروع ہوا تھا۔ تو یہ ایک چیز کو کرنا ہے۔ اس کے بعد تفقہ فی الدین کے اندر ہمیں تفقہ جو ہے فی المصالح بھی دیکھنا ہوگا۔ مصالح جو ہوتے ہیں، مصلحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں جو آپ فائدہ دیکھتے ہیں تو دو چیز دیکھتے ہیں، نقصان کتنا ہے، نفع کتنا ہے، دوسرے وہ دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے کتنی ہے۔ تو اس مصلحت کے 3 دائرے بنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صلاحیت، کہ آپ جو کام کریں گے اس پہ اس کو رکھیں جس کے اندر اہلیت ہو، یہ ایک مصلحت ہے۔ آپ 2 آدمی ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو کر دیجئے تو مصلحت۔ اور تیسرا ہوتا ہے اس کے اندر مطلب یہ صالحیت، اور اس کے بعد مصلحت، اور اس کے بعد اس کو آپ یہ کہیں کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کیا ضروری ہے، یعنی اس کی صلاحیت کیا ہے، صالحیت اور صلاحیت، جی اور مصلحت، یہ 3 چیزوں کو ہم جمع کریں۔ اس کے ساتھ جو آخری چیز اس سوال سے میں کہوں گا کہ اس میں ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ سنت اللہ کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں دنیا کا نظام کیسے تبدیل کرتا ہے، رائز اینڈ فال آف ہسٹری کیسے ہوتی ہے، کیسے قوم آتی کیسے قوم جاتی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ امت کو موقع دے سکتا ہے اس کام کے لیے۔ یہ پورا ایک اپنا ایک عنوان ہے۔ اسی کے ساتھ تفقہ فی ایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایام جس میں وہ فیصلہ کن باتیں کر دیتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم انتظار کریں کہ وہ وقت پیش آئے گا جب ہم متنبع ہوں گے، یا پہلے سے ہم چوکنے ہو جائیں۔ تو میں بنیادی طور پر جس بات پہ بات کو ختم کروں گا، اور ظاہر نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، کہ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس دین سے جڑے رہیں، ہم اس دین کی خدمت جو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور اس کام کو کرنے میں ہم مایوس نہیں ہوں۔ دنیا کے حالات جس طرح کے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بدترین حالات میں بھی اپنا کام کر سکتا ہے اگر اس کو اپنا مشن یاد رہے، اور اگر بہت اچھے حالات ہو جائیں نہیں کرنا چاہے تو تب بھی عذر ہوں۔ تو انسان کو ہمیں مخاطب کرنا ہے، انسان کو ہمیں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی حالات دیے ہیں آپ غور کیجئے
دو چیزیں آپ غور کر لیجیے، اگر رزق اللہ میاں نے دوسروں کو دے دیا ہوتا اور کتنے مسلمان زندہ رہتے آج۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم تو قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر ہم رزق کے خزانے تمہیں دے دیں تو ایک سکہ کسی کو نہیں دیتے، تو اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پہ اصل حکومت اللہ کی ہے، یہ ساری حکومتوں کے فیض، سارے ان کے اقتدار، سارے ان کی چیزیں، یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی قوم کو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ برائی پہ قائم ہے اور مہلت ملی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لو یہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آدمی کا لمحہ ختم ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے ان کو بچائے ہدایت دے کر، لیکن ہم کو انجام تک ہم کو بچا لے کہ ہم اس گناہ میں نہ پڑیں یا اس کے بارے میں اللہ سے مایوسی یا شکایت کریں۔ تو بہرحال اس مستقبل اللہ کے اس دین کا ہے، مستقبل اس سے جڑنے والوں کا ہے، اور یہ مستقبل انشاءاللہ ظاہر ہو کے رہے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، دوسری چاہیں یا نہ چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین داخل ہوگا ہر پکے گھر میں، کچے گھر میں، چاہنے والے کی چاہنے کے ساتھ اور نہ چاہنے والے کے نہ چاہنے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو یعنی اس حوصلے کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے کہ ہم اس دین کے لیے کھڑے رہیں گے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم یہ دین ہمارا جو ہے اس کی کوئی ہمارے پاس قیمت ہم دینے کو تیار نہیں، ہم اس کے لیے دنیا پوری کھونے کو تیار ہیں لیکن اس کو کھونے کو تیار نہیں، اور اس دین کو ہم اپنے لیے بچا کے رکھیں گے، انسانیت کے لیے بھی پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے۔ قرآن میں ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا جواب اچھائی سے دو، کل کا بدترین دشمن تمہارا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ ہونے والی چیز ہے، اللہ نے وعدہ کیا تو ہو کے رہے گی، تو اس کے ہمیں کوشش کرنا، اسی میں قائم کرنا۔ تو ہمارے مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، وسائل بھی صحیح ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نتیجے تک پہنچائے نہ پہنچائے لیکن اجر سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔